یہ دنیاوی جو ٹائٹل ہیں جس طرح رضی اللہ تعالیٰ یا کسی کو شہید قرار دے دینا، یہ دنیاوی جو ٹائٹل ہیں یہ کیا آخرت میں کام آئیں گے ان لوگوں کے؟ یہ ٹائٹل کچھ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں احترام کے واسطے الفاظ، مثلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اسی طرح ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے رحمت اور صلوات نازل فرمائی ہے، تو ان کے لیے صلوات و سلام یہ ان کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ یہ ایک دعا ہے جو کسی کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اور عموماً یہ صحابہ کرام کے لیے کہی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے، آپ کہیں نہ پائیں گے کہ جو اللہ کے خلاف ہوں، رسول کے خلاف ہوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکام کو مانتے ہیں اور رسول کو سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی جان، اپنے سب کچھ سے عزیز ترین پیغمبر کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، مگر یہ جب لوگ پہلے اسلام نہیں رکھتے تھے، دولت اسلام سے محروم تھے، جب وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور پھر مسلمان ہی رہے اور اپنی استطاعت بھر اسلام کے احکام پہ عمل کرتے رہے اور اس دنیا سے خیر و خوبی کے ساتھ اٹھ گئے، تو بعد میں آنے والوں نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ قوم نے تو ظالم کو بھی رضی اللہ عنہ کہا اور مظلوم کو بھی رضی اللہ عنہ ہی کہا، یہ پھر ایسا ٹائٹل بن گیا کہ جس کے لیے کچھ بھی نہ رہ گیا کہ کس کے لیے آپ، ہم نے دیکھا کہ لوگ یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، امیر شام کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، اور پھر جن کے ہاتھوں اتنے لوگ شہید ہو گئے، حضرت عمار بن یاسر ایسے لوگ، انہیں بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ یہ پھر کس طرح ہوگا کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ؟ رضی اللہ وہی ہیں جو پیغمبر کے سامنے اس طرح تسلیم کریں کہ پیغمبر کے ہر حکم کو مانیں اور پیغمبر کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ سب سے افضل ترین اور عزیز ترین مانیں، اپنے خیش، اقربا اور قبیلہ سب سے پیغمبر کو عزیز ترین مانیں، اور ان کے حکم کے سامنے کوئی چون و چرا نہ کریں، جو وہ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو تسلیم کریں، اس فیصلے پہ کوئی اپنے تحفظات نہ رکھیں اور پیغمبر کے کسی فیصلے کو وہ رد نہ کریں، تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو، ان کے لیے یہ دعا بھی صحیح ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ اور جو لوگ پیغمبر کو بھی دھوکہ دیتے رہے، اور آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ کتنے منافق ہیں مدینہ اور ماحول مدینہ میں جنہیں آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، مگر آپ کے سامنے اگر آئیں تو آپ انہیں پہچان لیں، اور ان کے قول سے، ان کے لین سے، ان کے لہجے سے امام علی مقام، امام علی مقام بھی کہتے رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی سب کہہ رہے تھے کربلا نہ جائیے تو کیوں کربلا گئے؟ جب امام علی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت اختیار کر لی تھی تو علی ابن ابی طالب نے کیوں نہیں؟ یعنی یہ کیوں علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے کہتے ہیں، دوسرے کسی کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی تمہارا امام ہے، حسن و حسین امامان قعدہ او کاما، یہ دونوں امام ہیں، یہ سلو کریں تو سلو رکھیے، اس لیے کہ میں نے مکی زندگی میں جہاد ساکت رہا
اور سلو رہی۔ مدنی زندگی میں جب جہاد کی اجازت ہوئی تو ہم نے پھر جہاد کر کے بھی لوگوں کو دکھایا اگر حسن سلو کریں تو حسن کے ساتھ رہو، اور اگر حسین جنگ کریں تو اس لیے کہ یہ دونوں امام ہیں، یہ سلو کریں تو بھی حق پہ یہی ہیں، یہ جنگ کریں تو بھی حق پہ یہی ہیں۔ اگر یہ صبر کریں اور خاموش رہیں تو ان کی خاموشی کو بھی ایک مصلحت نہ سمجھنا، بلکہ ان کی خاموشی کو بھی حکم پیغمبر سمجھنا۔ یا علی بعد از من بتو مکروہات خاد رسی، باید کے دل تنگ نہ شوی و صبر کنی۔ اے علی میرے پاس بعد یہ قوم تیرے ساتھ غداری کرے گی، یہ قوم تیرے ساتھ غدر کرے گی، مگر دیکھنا صبر کرنا اور دل میں نہ گھبراہٹ پیدا کرنا، دل تنگ نہ شوی و صبر کنی۔ جب تو دیکھے لوگ دنیا اختیار کر رہے ہیں، یہ تو پیغمبر کی تدفین سے پہلے دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کے پیچھے ہو رہی ہے، اور امیر المومنین پیغمبر کے جنازے کے پاس بیٹھے ہیں، پیغمبر کے جنازے کے پاس علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں۔ اب تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کون ہیں اور آخرت کے متمنی کون ہیں۔